یسألونک عن الحیلہ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ایک اوقات کا تعین ہے، کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے. اب دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر لٹکا دیا ہے، معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، آدھا چاند ہو گیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے، پورا چاند ہو گیا ہے، تم نے گھٹنا شروع کیا. تو یہ گویا کہ لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے، اور خاص طور پر سب سے اہم شے حج. اور یہ نوٹ کیجئے صوم کے بعد حج، اور حج کے ساتھ قتال. حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے، نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی ہے. حج تو وہی ہوگا. اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرکین کے، اور مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا. اس قتال کے لیے صبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے. جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے پہلے خود روزہ رکھو. یہ ترتیب ہے، ربط ہے. صوم کے احکام فوراً حج اور قتال کے احکام. یسألونک عن الحلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقویٰ ہے. یہ اصل میں ان کے یہاں ایک رواج تھا، کیونکہ حج تو ہو رہا تھا ایام جاہلیت میں بھی، اس کے مناسک کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی. یہ حج تو تھا ان کا. وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکے سے نکل گئے احرام باندھ کر، اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں، اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے، گھسیں گے کہیں پیچھے سے کہیں اوپر سے پھاند کر دیوار آئیں گے، اور اسے سمجھتے تھے بڑا تقویٰ ہے. فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، یہ سرے سے نیکی نہیں. ولیس البر، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے ان تأتوا البیوت من ظہورها کہ تم ان کے گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے، ولکن البر من اتقى. اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے. آیت البر کے آخر میں لفظ تھا اولئک هم المتقون ولکن البر من اتقى. گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے، اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آپ کے دل میں تازہ کر دیا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لیجیے قتال آ گیا. اب یہ تیسری کڑی آ گئی نا، ایک لڑی عبادات کی، ایک لڑی معاملات کی، ایک لڑی انفاق کی، ایک لڑی قتال کی. یہ چوتھی کڑی. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، اللہ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے؟ مکے سے. محمد رسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھی، قافلہ تنگ کر دیا گیا، تبھی تو آپ نے ہجرت کی. نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. والفتنة أشد من القتل، اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل اور خون ریزی جو ہے تو بری بات ہے، فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں. تو قتل اور خون ریزی اتنی بری شے نہیں ہے جتنی فتنہ. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ہاں مسجد حرام، وہ چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے. حتى يقاتلوكم، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں اس میں. فإن قاتلوكم، پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے جنگ کرتے ہیں، فاقتلوهم، تو قتل کرو انہیں. كذلك جزاء الكافرين، یہی بدلہ ہے کافروں کا. فإن انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان إلا على الظالمين، تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام کا بدلہ ہے شہر حرام. یعنی اگر انہوں نے اشہر حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں کہ تو اشہر حرم ہے. ایک ہے حرم زمین، ایک ہے اشہر حرم. 4 مہینے، 3 حج کے لیے ان کے ہاں تھے اور 1 عمرے کے لیے. یہ 4 مہینے تھے کہ ان کے دوران ان کے ہاں یہ طے تھا کوئی خون ریزی، کوئی جنگ نہیں ہوگی. اپنے باپ کے قاتل کو بھی پالیں گے تو اس میں قتل نہیں کریں گے. تو ایک مقام ہے حرم، اس میں جنگ حرام، اور ایک وہ مہینے ہیں ان میں جنگ حرام. لیکن اگر کفر اقدام کرے تو اب یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، نہیں، پھر جوابی کارروائی میں اگر تمہیں بھی اس کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا. جی وَفَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ بعد آ جائے تو اللہ غفور اور رحیم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، بہت اہم آیت رہ گئی. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ،
اب جب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمانوں جان لو ایک دور تھا 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اب یہ نیا دور آ گیا ہے، تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، پوری زندگی میں اس کے احکام کی تنفیذ ہو رہی ہے۔ یہ آیت دوبارہ آئے گی اور زیادہ لکھی ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل، جز نہیں، دین کی بالادستی پوری انسانی زندگی پر، انفرادی بھی اجتماعی بھی، اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو، پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ٹوٹلی وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائے صلح چاہے تو ٹھیک ہے، پھر ظالموں کے اوپر جو ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے، یعنی اللہ کی تائید، نصرت، اس کی مدد آئے گی اہل تقوی کے۔ اب دیکھیے وہ تیسری کڑی یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے، قتال کی ذرا زیادہ بڑی کڑی آ گئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آ رہی ہے۔ قتال کے لیے لازم ہے انفاق بھی۔ جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہو، کیسے ہوگی جنگ؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے، وہ پیسہ چاہتا ہے، جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام اپیل کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا۔ یہ انفاق ہے، جہاد بالمال۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو، دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ کیا، دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے۔ دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارا ہو سکتا ہو، کوئی اور شے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے، دین میں یہ ہوگا، اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو اگر یہ جستجو دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو ان لوگوں کو کہ جو درجہ احسان پر فائز ہو جائے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو 3 درجے ہیں، جیسے میں نے آج بتایا آپ کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ 3 درجے دوسرے ہیں اسلام، ایمان، احسان۔ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ سارے کام جو دین کے لیے کیے جا رہے ہوں، عبادت ہے، جہاد ہے، قتال ہے، ایسی کیفیت میں، ایسے اخلاص کے ساتھ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستحضر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ واحسنوا، عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ جو عمرے کے لیے احرام تو باندھ لیا جائے گا مدینے سے 7 میل باہر نکل کر ہی، حج مکمل تو ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا، سارے اس کے جو بھی مناسک ادا کیے جائیں گے، لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں گھیر لیا جائے، روک دیا جائے، جیسے کہ سن 6 میں ہو گیا، صلح حدیبیہ کرنی پڑی، مشرکین مکہ اڑ گئے، نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو۔ یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، یہی ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو دم احصار، یہ خون جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں، اس کی ایک طرح کا کفارہ ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ
وہ ہدی کا جانور جو ہے وہ محل تک، یعنی جو بیت المال جہاں پر جا کر ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے. جانور تو آپ نے بھیج دیے اور وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت ان کو کھانے کو ملے گا. لہذا جانور لے کے یہ اندازہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ ہدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا. ہدیم بالغ الکعبہ، وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا. فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی زخم ہو، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے، بال کاٹنے ضروری ہو جائے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر فدیہ دینا پڑے گا. اگر اس ہدی کے جانور کے کعبے تک پہنچنے سے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے، حجامت کرانی پڑی، تو فدیہ ہوگا. یہ جو ہے دم جنایت کہلاتا ہے، یعنی ایک تو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے. وہ صیام بھی ہے، روزے 3 دن کے، اور صدقۃ او نسک، یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے، ایک جانور قربان کیا جائے، دم جنایت اس کو کہتے ہیں، یا صدقہ کیا جائے، 6 افراد کو کھانا کھلایا جائے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو، بیت اللہ پہنچ سکتے ہو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے، حج سے قبل، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہ ایک اور قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو. اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بعثت سے پہلے عرب میں رواج یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا، عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حرام تھا. یہ توہین تھی کعبے کی. حج کے لیے 3 مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، اور رجب کا مہینہ ان کے ہاں طے تھا عمرے کے لیے. عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرو، اس کے لیے علیحدہ سفر کرو. لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص، چونکہ اس ملت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر، لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں، حج بھی کر لیں. ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اور پھر حج کا وقت آیا 8ویں ذی الحج کو، تو پھر احرام باندھے، وہ حج کا احرام ہو گیا. اسے کہتے ہیں تمتع. ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں، اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے، اور اسی میں حج بھی کر لیا. یہ قران کہلاتا ہے، جمع کر دیا ایک ہی احرام میں عمرے کو بھی اور حج کو بھی. ایک افراد کہلاتا ہے، بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے. تو یہاں تمتع کی جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے لیے، جسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں. لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے، یہ بھی جبر ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے 1/3 کے درجے میں، لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں. یہ صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شے ہے، اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا. وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ ہدیہ پیش کرنے کو، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں 3 روزے رکھے، 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھے. ایام حج میں 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا، وہ عید کا دن ہے، یوم النحر ہے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو جبکہ تم واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر 7 روزے رکھو. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے ہوں گے مکمل. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا 2 احراموں میں کیا جائے، یا یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل جو یہ ایک رعایت ہے کن کے لیے؟ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، دور سے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.